Allah, 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 Allah. ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہنمائی شرعی مسائل کے سلسلہ میں آج ہم ایک اہم ویڈیو لے کر اور دو اہم اور بہت زیادہ پوچھے جانے والے اور بہت زیادہ پیش آنے والے سوالات لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج جو ہمارے پاس پہلا سوال ہے وہ بھائی محمد کاشف صاحب نے پوچھا ہے ڈیرہ غازی خان سے۔ وہ سوال یہ ہے کہ شادیوں کے موقع پر ہمارے یہاں جو نیوتا دیا جاتا ہے، جسے بعض زبانوں میں نیندر یا نیندرا کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کی تفصیل بیان فرمائیں۔ یاد رکھیں، شادی جو ہے، نکاح جو ہے، شرعی طور پہ ایک آسان اور سادہ عمل ہے، جس میں شریعت کے مطابق اگر شادی کی جائے تو نہ شادی کرنے والے کو کوئی تنگی ہوتی ہے اور نہ شادی پہ آنے والوں کو تنگی ہوتی ہے۔ لیکن شامت اعمال ما ہماری اپنی کوتاہی اور سستی کہ ہم نے اس میں ایسی شرطیں، ایسی قیدیں، ایسی چیزیں ساتھ ساتھ بڑھا دی، جس کی وجہ سے یہ آسان اور سادہ عمل مشکل سے مشکل اور مہنگا سے مہنگا بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب شادی کرنے والا بھی شادی کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتا ہے، اور شادی پہ جانے والوں کے لیے بھی اس کی وجہ سے بہت سی پریشانیاں اور دشواریاں پیش آتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ جو نیوتا کی رسم ہے، یہ نیندرا جسے کہتے ہیں، یہ ایک کبیر اور جہالت کی رسم ہے اور شرعی طور پہ یہ درست نہیں ہے، اور اس میں بہت سی خرابیاں ہیں، بہت سے مفاسد ہیں۔ مثال کے طور پہ فقہاء نے لکھا ہے اس کی حیثیت قرض کی سی ہے۔ جو آپ دیتے ہیں کسی کو شادی کے موقع پہ نیندر کے طور پہ، نیوتا کے طور پہ، یہ قرض ہے جو واجب الادا ہوتا ہے، بعد میں ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی اس کو قرض ہی کہا جاتا ہے، اس کا حساب رکھا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ نوٹ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اور پھر اس کی واپسی بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ قرض ہے، اور قرض بغیر کی ضرورت کے لینا شرعی طور پہ پسندیدہ نہیں ہے، جبکہ وہاں شادی والے کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی وہ قرض لے رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا شرعی حکم یہ ہے کہ قرض جس نے لیا ہے اس کو مہلت دی جائے، جبکہ یہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ادائیگی کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا، بلکہ جب اگلے بندوں کی شادی یا ان کا کوئی فنکشن ہوگا پھر اسی موقع پر دے سکتا ہے، آگے پیچھے نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جو اس کی سب سے بڑی خرابی اور جو سب سے بڑی قباحت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دیتے ہیں کسی کو رقم تو پھر اس انتظار میں ہوتے ہیں لوگ کہ جب واپسی وہ کرے تو اس سے بڑھا کر کے دے۔ مثلا اگر آپ کسی کو 1000 روپیہ دے کے آئیں تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کو بڑھا کر کے 500، 1500 یا 2000 دیتا ہے۔ تو یہ جو اوپر کی رقم ہے، اضافی رقم ہے، یہ سود کے زمرے میں آتی ہے، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو بہرحال یہ بہت سی مفاسد پر، خرابیوں پر مشتمل ہے، اس سے گریز کریں، اس سے بچیں اور شادی کو مختصر کریں۔ باقی یہ بات یاد رکھیں کہ بعض دوست واقعی ایسے ہوتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں اور جو رسمی لینا دینا نہیں چاہ رہے ہوتے، واقعی ان ہدیتاً دل سے دینا چاہتے ہیں، تو ان کے بارے میں یاد رکھیں۔ اگر کوئی واقعی آپ کا مخلص دوست ہے اور وہ کوئی حساب نہیں رکھتا، کوئی سناتا نہیں، کوئی اس کا حساب نہیں رکھتا اور دل سے دینا چاہتا ہے، تو شرعی طور پہ اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں، آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ خوشی کا موقع ہے اور لوگ ایک دوسرے کو خوشی کے موقع پہ دیتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارے پاس مسئلہ ہے وہ بھائی عمر صاحب نے پوچھا ڈیرہ غازی خان سے کہ بچی کا نام، لڑکی کا نام مرہا رکھنا کیسا ہے؟ مرہا، میم را ہا الف، مرہا۔ تو یاد رکھیں، مرہا عربی زبان میں جہاں اس کی تحقیق کی گئی تو اس کے معنی جو ہے کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں، اس کے دو معنی استعمال ہوتے ہیں۔ ویسے تو بہت تفصیل ہے جو اس کے، یعنی اس لفظ کے معنی ہے اور اس کے صحیح معنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک اس کا معنی ہے تکبر کرنا، اترانا، اکڑنا، یہ، اور دوسرے اس کے معنی ہے کسی کو شاباش دینا، اور اسی سے چکی کا پارٹ، یہ معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ دونوں کوئی اچھے
نام نہیں ہے، کوئی آئیڈیل نہیں ہے، تو اس لیے یہ نام نہ رکھا جائے، بلکہ اس کی بجائے اور اچھے اچھے نام موجود ہیں۔ اور ناموں کے بارے میں یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اگر لڑکا ہے تو اس میں عبد والے جو نام ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے اسماء کے ساتھ عبد لگا کر کے عبداللہ، عبد الرحمن، یہ سب سے بہترین نام ہے۔ اور اس کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام کے اور صحابہ کے اور نیک لوگوں کے نام رکھیں۔ اسی طرح اگر بچوں کا نام ہے، لڑکیوں کا نام ہے، تو وہ بھی صحابیات، ازواج مطہرات اور امت کی جو نیک اور برگزیدہ خواتین گزری ہیں ان ناموں پہ نام رکھا جائے۔ اور ہمارے عام طور پہ لوگ اب ناموں کے بارے میں نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، گوگل پہ سرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ہمارے ہاں اس کی کوئی الحمدللہ کمی نہیں ہے، ہزاروں ناموں کا ذخیرہ موجود ہے، اچھے سے اچھے نام موجود ہیں اور اس میں ثواب کا پہلو بھی ہے۔ گوگل میں عام طور پر نام جو ہے وہ اسلامی، اس کو ذہن میں اسلامی طور پر اس کی مد نظر نہیں رکھتے اور بعض اوقات تو اس کے معنی بھی غلط لکھتے ہیں۔ اس لیے ناموں کے بارے میں کسی معتبر عالم سے، کسی مفتی سے پوچھ کر کے نام رکھیں، کیونکہ نام جو ہے یہ ساری زندگی آدمی کی علامت اور پہچان ہوتا ہے۔ اگر نام برا ہو تو اس کا پہلا امپریشن اور پہلا تاثر ہی غلط جاتا ہے۔ تو اس لیے اچھے نام جو ہے نیک لوگوں کے نام رکھیں اور ان کی اپنی برکات ہوتی ہے، اس کے آدمی کی زندگی پہ اثرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ حضرات بھی اس طرح کے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کچھ باتیں ہیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ آپ جو ہے ہماری اس ویڈیو کے کمنٹس میں اپنا سوال لکھیں، اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھیں مختصر۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کو اپنے پروگرام میں جگہ دیں گے اور اس کا بھی جواب انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل کو سمجھنے کی اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Allah